آزادی ایک نعمت ہے، لیکن یہ ایک عجیب بات ہے کہ جس کو مل جائے اس کو اس کی قدر نہیں ہوتی، جس کو نہیں ملتی وہ اس کے لیے دیوانہ وار کوشش اور انتھک محنت کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا، یہاں تک کہ بہت سے لوگ اس کوشش اور کاوش میں اپنی جان گنوانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آزادی ہے کیا؟ آزادی ہے اپنے کردار، اپنے اعمال اور اپنے احساسات کو اپنے طریقے پہ ڈھال دینا، یعنی کہ کوئی دوسرا ان کے کسی بھی معاملے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈال سکے۔ 1947 کی بات ہے، بر صغیر پاک و ہند کی تقسیم سے اس خطے کو برطانیہ سے آزادی ملی، جس کے نتیجے میں دو آزاد ریاستیں وجود میں آئیں، ایک پاکستان اور ایک انڈیا۔ یہ بات کہنے میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس سے پہلے بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں نے ایک انتھک اور تھکا دینے والی لڑائی لڑی، پھر آخرکار طے ہوا کہ مسلم آبادی والے علاقوں کو ملا کر ایک علیحدہ ملک بنا لیا جائے جسے پاکستان کہا جاتا ہے، اور باقی علاقوں پر مبنی لوگوں کو ایک نیا ملک بنا دیا جائے جس کو آج ہم ہندوستان کے نام سے جانتے ہیں۔ خیر، یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ فیصلوں میں منافقت اور جانے کچھ ایسے متضاد فیصلے بھی کیے گئے جو ان نئے بننے والے ممالک میں اختلاف کا بیج بونے کا سبب بنے۔ ہم یہاں ان حالات اور واقعات کا ذکر نہیں کر رہے جس کی بنیاد پر یہ فیصلے کیے گئے، ہم صرف بات کریں گے ان فیصلوں کی بنیاد پر ایک کھڑا ہونے والا مسئلہ جسے ہم مسئلہ کشمیر کہتے ہیں۔ لیکن کشمیر پہ بات کرنے سے پہلے تھوڑی اس کی تاریخ بھی۔ 1846 میں انگریزوں کی طرف سے راجہ گلاب سنگھ کو یہ ریاست بیچ دی گئی۔ امن کے بعد بھی اب تک آزادی تک بھی کشمیر ایک الگ ریاست ہی رہی، اور 1947 میں آزادی کے بعد کشمیری مسلمانوں میں یہ آواز اٹھنے لگی کہ کشمیر کا الحاق پاکستان سے کر دیا جائے۔ مگر 1 جنوری 1949 میں راجہ ہری سنگھ نے انڈیا کے ساتھ الحاق کر کے انڈین افواج کو کشمیر میں آنے کی آزادی دے دی، جس کے بعد انڈیا اور پاکستان کے درمیان کئی جنگیں بھی لڑی گئیں اور آگے نہ جانے کتنی جنگیں لڑی جائیں گی، جس کے عوض کشمیر کے 30% حصے پر پاکستان کا قبضہ ہو گیا، جبکہ باقی حصہ ابھی تک آزادی کے لیے بے قرار ہے۔ UN کی قراردادوں کی روشنی میں بارہا یہ فیصلہ کیا گیا کہ عوام کی آزادی رائے سے یہ فیصلہ کیا جائے، مگر انڈیا کی ہٹ درمی آڑے آتی چلی گئی۔ مگر پاکستان بھی ایسے حالاتوں میں کبھی کشمیری بھائیوں کو نہیں بھولا۔ وقت گزرتا چلا جاتا رہا، کشمیریوں میں آزادی کی تڑپ دن دگنی رات چگنی بڑھتی رہی۔ نہ صرف آزادی کی تڑپ بڑھتی رہی بلکہ ظلم کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ بھی انڈین افواج کی طرف سے نوجوانوں، بوڑھوں، بچوں اور خواتین پر شروع ہوا۔ مگر جنوں کے آگے ظلم کبھی ٹھہرا ہے نہ ٹھہر سکتا ہے، سو یہ سلسلہ ابھی تک نہ تھما تھا۔ ظلم جنوں سے روز بروز ہارتا چلا جاتا ہے، ظلم جتنا بڑھتا ہے جنوں اس سے کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ آج 5 فروری ہم پاکستانی اسے کشمیر ڈے کے نام سے مناتے ہیں، جس کی بنیاد قاضی حسین احمد صاحب نے رکھی اور اس وقت کے اپوزیشن لیڈر میاں نواز شریف نے ان کا ساتھ دیا۔ پھر اس وقت کی وزیر اعظم بینظیر بھٹو نے 5 فروری کو کشمیر کے نام سے منسوب کر دیا۔ جی ہاں، آج ہے وہ کشمیر ڈے۔ یہ وہ دن ہے کہ ہم نے اپنے کشمیری بھائیوں کو آزادی دلوانے میں ان کی مدد کرنی ہے، ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ان کے زخموں پر مرہم رکھنا ہے، اور یہ عہد کرنا ہے کہ کشمیر کی آزادی تک ہم بھی ایک قوم کی حیثیت سے خاموش نہیں رہیں گے۔ ہمیں اپنی آزادی کی بھی قدر کرنی ہے، ہمیں اپنے رویوں کے اندر بھی تبدیلی لانی ہے، ہمیں اپنے کردار کو بھی بڑھانا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ ایک لڑائی لڑنی ہے جو کہ ان کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ساتھ ہمیں ان پر ہوئے ایک ایک ظلم کا حساب لینا ہوگا، اور ہم اس حساب لینے کے لیے خود کو تیار کرنے کے لیے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم ان کو آزادی دلوانے میں ان کے ساتھ رہیں گے۔
یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے اپنی آزادی کے بارے میں، یہ ہمیں دن یاد دلاتا ہے ان محرومیوں کے بارے میں جب آپ کے پاس آزادی نہیں ہوتی۔ سو اس دن کو منائیے، مگر سوچئے کہ ہمیں اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے رہنا ہے اور کھڑے رہنا ہوگا تاکہ ان کو آزادی دلوائی جا سکے ان کی امنگوں اور امیدوں کے مطابق۔